شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دوسرا پارہ جو سیقل ہے اس کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات دیے گئے تھے. اس میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے 5 نمازوں کا تحفہ حاصل کر کے جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کر کے نماز فجر سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے. منٹوں میں ہوا یہ واقعہ، اس کو کہتے ہیں معراج کا واقعہ، اسراء و معراج کا واقعہ. آپ جانتے ہیں کہ اس اسراء و معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نبیوں کی امامت کرائی تھی. آپ جو ہے تمام نبیوں کے سردار تھے نا، تو آپ نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی. یہ جو امامت فرمائی جاتے ہوئے تھا آتے ہوئے تھا، اس بارے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام نبیوں کی روحوں کو وہاں جمع فرمایا، خود حاضر ہوئے، ہو سکتا ہے یہ سب غیب سے تعلق ہے. لہذا اس وقت تک بھی قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس ہی تھا. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، آپ کے پیچھے ماشاءاللہ پورے نبی جو ہے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. ایسے ہی تھا مکے کی 13 سالہ زندگی بھی قبلہ بیت المقدس ہی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے بہت تاریخی سرزمین ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جس کی فتح بھی قیامت کی ایک علامت ہے. حضرت عمر نے اس کو فتح کیا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو فتح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف ابن مالک کی حدیث میں کہا کہ بیت المقدس کی فتح جو ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہوگی. تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکے کی 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جیسے میرا تعلق حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے نا، لہٰذا ابراہیم کے بنا ہوا کعبہ میرے لیے قبلہ ہو جائے. اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی یہ. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلے کو چینج کیا. ایک دم جانتے ایک دم اب جیسے ہم آپ مغرب میں بیٹھے سمجھیے مشرق کا قبلہ، ایسے ایک دم مکمل طور پر بدل دیا گیا. معزز حاضرین، قبلہ بدلا تو 3 قسم کے لوگ رونما ہوئے. کون کون؟ ایک تو یہود، کیا بولے یہ اب تک ہمارے قبلے میں تھا، پتہ نہیں اچانک کہیں چلے گیا. ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی قبلہ بدلا سو سمجھ میں نہیں آیا یہودیوں کو. کفار کیا بولنے لگے، انہیں جو ہے اب کعبۃ اللہ کی طرف آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ 360 بتوں کا جو ابراہیم کا دین جس کو بولتے تھے ہمارے دین میں آ جائے گا. یعنی دونوں کو اپنی طرف بڑی بڑی امیدیں تھیں. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرف آ جائے گا، کفار سمجھتے تھے ہمارے طرف آ جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امیدوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو گیا. آپ جانتے ہیں یہ کعبہ قبلہ جو بدلا نا، مسلمانوں نے کیسے اطاعت کا ثبوت دیا. یہی ثبوت ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دینا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی قبلہ بدلا اللہ کے نبی نماز میں بدلے تو صحابہ بھی فوراً بدل گئے. ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے اندر اطاعت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام میں تھا.
آج ہمارے اندر خود ہے، بخاری کی حدیث بولے تو بھی لوگ بولتے حدیث صحیح ہے کیا؟ ایسا ہمارا اپنا ذوق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح حدیث اگر آ گئی ہے، بس انسان کو مائکرو سیکنڈ بھی انسان کے لیے سوچنے کے لیے اختیار نہیں، اتنا جلد مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے کہ قبلہ بدلا تو اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا عبرتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا مالک ہے، جہاں چاہے وہ قبلہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بدلنے پر ہم سوال کھڑا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ جنوب میں کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ شمال میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قبلہ جو بدل کر بتایا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ قبلہ بدلتے ہی اور ایک بات ہے، غور سے سنیے، پوائنٹ یہ اس میں کیا ہوا، مسلمانوں کے دشمن کون تھے وہ ظاہر ہو گئے، ایک تو یہودی، دوسرا کفار، اب تک چھپے ہوئے تھے، قبلہ بدلتے ہی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے دشمن کون تھے۔ اور قبلہ بدلنے کی اور ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اطاعت کرنے والے کون، نافرمان کون۔ دیکھیے، اور اس سے اور ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے قبلے کی تبدیلی سے، وہ کیا ہے کہ ہم اہل کتاب کی مخالفت کریں۔ مثلا کچھ لوگ دیکھتے ہیں 1 بجے تک جاگتے رہتے، کھا کو سو جاتے، بس سحری نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اور یا اہل کتاب کے درمیان میں جو روزے کا فرق کرتا ہے وہ سحری کھانا ہے۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کے اندر ایمانی جو ہے رشتہ کیسے مضبوط تھا، دیکھو جیسے ہی قبلہ بدلا نا، کچھ صحابہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ، جو لوگ کعبہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں نا، ان نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں نا، کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کیا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے شراب حرام ہونے سے پہلے جن صحابہ نے شراب پی لی تھی، مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ نے خود حلال رکھا تھا نا اسے۔ حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے پی لیا ان کا پکڑ نہیں ہوگی۔ یہاں بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کی نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، قبلے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ آٹو میں بیٹھے، کار میں بیٹھے، لوگ کیا کرتے ہیں، قبلہ وبلہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، فوراً تھوک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قبلے کی طرف تھوکے گا، وہ تھوک قیامت کے دن اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ لائے گا۔ علامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ اکبر، بڑا گناہ ہے، آپ لوگ مت تھوکو۔ آٹو میں بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں گٹکا پان کرتے فوراً تھوکتے، نہیں، آپ نہیں تھوکنا۔ حتیٰ کہ نماز میں جو کھڑے ہیں، اگر کچھ بھی کرنا ہو تو بائیں طرف تھوکنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ یہاں فرشتہ کوسا ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو قبلے کا احترام کرو، آپ قبلے کی طرف مت تھوکو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں قبلے کی طرف پیر کرنے کو بھی برا سمجھتے نا، وہ کام بھی مت کرو۔ آپ کی دلیل مت پوچھو کہاں ہے، نہیں، جس چیز کو برا سمجھتے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا پارے میں کہ تم درمیانی امت ہو۔ درمیانی امت کا کیا مطلب ہے؟ یہ امت ہر چیز میں جو ہے کیا ہے، مکمل طور پر امت وسط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک نام دیتا ہے امت وسط، کبھی دیتا ہے خیر امت۔ اور اس بارے میں اللہ یہ بات بھی فرماتا ہے کہ کیا کرو، نماز اور جو ہے صبر سے مدد لو۔ انسان کو جب ٹینشن آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، نماز سے مدد لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو نماز کے ذریعے مدد لیتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوائیں تیز چلتی فوراً مسجد کو بھاگ کر آیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں گھبراہٹ ہو تو مدد کس سے لینا چاہیے؟ نماز سے مدد لینا چاہیے۔ وہ واقعہ ذکر کیا ہے، اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر سے گزر رہے تھے۔ غور سے سنیے، حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر گزر رہے تھے مصر کے پاس سے۔ مصر کے بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم تمہارے ساتھ کون ہے یہ؟ ابراہیم اگر بیوی بولتے تو وہ پکڑ لیتا۔ ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو کیا کیا اس نے، بہن بولنے کے بعد یہ پکڑ لیا۔
اس کے بعد کیا ہوا، وہ بادشاہ جو تھا نا مصر کا، کیا کرتا، وہ سارا کے ساتھ برائی کرنے جاتا۔ اب کیا کرنا، برائی کرنے جا رہا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا۔ دیکھیے ماشاءاللہ کیسے ایمانی تدبیریں کرتے تھے انبیاء علیہم السلام۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں مشغول ہیں، اے اللہ تو میرے بیوی کو بچا لے۔ دیکھو اپنی بیوی کو بچانے کے لیے نماز سے مدد لی، اور دوسری طرف جو ہے سارا دعا کرتی ہیں، اے اللہ جب بھی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب آئے تو اسے شل کر دے تو۔ ایسے ہی ہوا، جب بھی وہ پکڑنے آتا ہاتھ شل ہو جاتا، کام نہیں کرتا، لقوہ میرے جیسا ہو جاتا۔ اس واقعے کو علامہ البانی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام جب بھی پریشانی ہوتی تو نماز سے مدد لیتے تھے اور صبر سے مدد دیتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ذرے بھی پریشانی ہوئی لوگ کیا کرتے ہیں، گانجا کھاتے ہیں، یا تو جو ہے دوائی سونے کی کھا کے سو جاتے ہیں، یا نہیں تو گانے سنتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکی ہے جو گانے سن رہی ہے، حالانکہ باپ کا انتقال ہو کر 2 ہی دن ہوئے ہیں، اس سے پوچھا جا رہا ہے تم گانے کیوں سنتے ہو، تو کیا کہتی ہے معلوم ہے، باپ کا غم مٹانے کے لیے میں گانے سن رہی ہوں۔ دیکھیے حال کیسا ہے، کس سے مدد لینا، نماز سے اور صبر سے مدد لینا چاہیے۔ اور یہ جو روزہ بھی ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہماری بیوی ہمارے سامنے، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے سامنے، لیکن ہمیں جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ اور اس بارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ذکر بھی کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے 1-2 باتیں بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا، بس چلاتے جائے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، من کے ڈھکلتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ کے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر دل کا اور ایک ہوتا ہے ذکر زبان کا۔ کون سا افضل ہے؟ کچھ لوگ یہ بولیں گے میں اللہ کو دل میں یاد کر لیتا ہوں، نہیں، یہ الگ ذکر ہے، اور ایک ذکر ہے زبان کا۔ کیا ہے اصل؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا ذکر افضل ہے، تو بولے سب سے افضل ذکر وہ ہے کہ تم اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے رعب و جلال کو یاد کر کے اس کا اظہار زبان سے کرو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا ہوں، صرف دل میں ذکر ہونا نہیں، جب تک آپ کی مونڈ حرکت نہیں کرتے آپ کا ذکر شمار نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو نماز میں دیکھتے ہوں گے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے ہونٹ حرکت نہیں کرے بولے تو نماز میں آپ کی نماز باطل۔ سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیے بولے تو نہیں ہوتا، زبان سے ہونٹوں سے حرکت دینا، تو یہ کیا ہے، ذکر ہے۔ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کے بعد جو ہے اس کا اظہار زبان سے ہونا، سبحان اللہ، جب بول کے دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کھانے کے بعد ڈکار آئی تو الحمدللہ بولتے نہیں، کھانے کے بعد فوراً الحمدللہ بولنا۔ تو یہ شکر بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اب جیسے کیا ہے، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے شکر بولے تو اللہ کی تعریف کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اعتراف کرنا دل میں آپ۔ تیسری بات یہ ہے، شکر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جو چیز پیدا کی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا۔ مثلا یہ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حق صحیح بات بیان کرنے کے لیے دی ہے، اگر آپ نے اس سے غلط بات لکھی تو آپ نے ناشکری کی۔ اور شکر کرنے والے بندے دنیا میں بہت کم ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ معزز حاضرین، نماز ایک انقلابی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو صبر کرنے کے ساتھ ہی مدد ملے گی۔ حالات خراب ہو جائیں گے، رونا روئیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے، جب تک صبر نہیں کرتے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور زیادہ تکلیف جب ہوتی ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ دیکھو آپ، جب فرعون کا ستانا کمال درجے کو پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کو پیدا کر کے 9 آیتیں ایسے معجزے ایسے دیا، ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں،
صبر جب تک نہیں کرتے ہم دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ہماری مسجد کی زندگی ہو، مدرسے کی زندگی ہو، چاہے وہ تجارت ہو، بلکہ تو اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں یہ فرماتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کیا ہوئے؟ اپنے وقت میں سب سے بڑے بنے۔ امت بھی جب تک صبر نہیں کرتی اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج کے ہندوستانی حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن حالات ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مایوسی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کا دامن ایسے تھامنا۔ دیکھو مکی کی 13 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی خوشحال زندگی آپ کو دی، اور تقریباً دوسری تیسری ہجری کے بعد فتح مکہ تک پے در پہ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دیتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس پارے میں اور ایک چیز بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اس بارے میں 2-3 باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ابو سلمہ کا انتقال ہوا۔ ام سلمہ ایک صحابیہ تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، بولی یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گئے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھو۔ بولے دعا پڑھنے سے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے چھین لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعم البدل عطا فرمایا۔ تو لہذا ہمیں مصیبت میں کپڑے پھاڑ لینا یا نہیں تو اللہ کی تقدیر کے خلاف بات کرنا نہیں۔ اور عرب میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ان کے اندر ایک خوبی جو ہے صبر بھی ہے۔ اور خود دیکھیں گے زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے نواسے کا۔ اللہ زینب کیا بولتی ہیں؟ اللہ کے نبی کو بول کر بھیجتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے نواسے کی طبیعت بہت خراب، آتا ہوں تھوڑا جو ہے صبر کرو۔ تو حضرت زینب کا حال بڑا برا ہوتا جا رہا ہے کہ نواسے کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی۔ دوبارہ بول کر بھیجتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے، کسے دیکھنے؟ اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی زینب کے گھر پہنچتے نا، زینب کے گھر پہنچ کر زینب کے ہاتھوں سے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو روح نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا موقع رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اور بچے کی جان جب نکالی جاتی نا، ان ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا درجہ ہے۔ دیکھو جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی وفات پر صبر کرتے نا، ایسے ماں باپ کا جو ہے ایسے ماں باپ میزان میں بہت بھاری ہوں گے قیامت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کی جان نکالی نا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے بولتے اے اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ایسے خوش نصیب بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو لہذا بچے چھن جاتے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ بعض روایتوں میں آیا چھوٹے بچے اگر چھن جاتے نا تو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو بلا لیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ہے۔ اس میں 3 نہیں 2 نہیں بلکہ ایک بچہ بھی نابالغ اگر مر جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے ماں باپ کو جنت میں جمع کرے گا۔ معزز حاضرین، انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مصیبت زدہ انسان کے لیے اس سے زیادہ نفع بخش میں نے جملہ نہیں دیکھا۔ آپ انا للہ پڑھتے نا، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے یہ کہتے ہیں اے اللہ ہر چیز تیری ملکیت ہے، ہر چیز تیری ملکیت ہے۔ جو بھی چیز تجھے عاریتاً ملی تھی ہر چیز میں تصرف اور اختیار تیرا ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور انا للہ پڑھ کر بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے
بندے کو اس دنیا میں کوئی بھی چیز ملتی ہے نا، ایسی صورت میں وہ زیادہ خوش بھی نہیں ہونا، زیادہ مایوس بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ دنیا میں زیادہ دل لگائیں گے جاننے کے لیے مشکل ہوگی، اگر آپ یہاں مایوس ہو جائیں گے توبہ نہیں کر پائیں گے۔ معزز حاضرین، صفا مروہ کے تعلق سے ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صفا مروہ آپ جانتے ہیں نا، صفا مروہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دیا اور کہا قیامت کے دن میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، جو چاہے لے لو۔ عمرہ اور حج کو جانے والوں سے ہماری ایک درخواست ہے، جب وہ مکہ جائیں تو کیا کرو، آپ دیکھو صفا پر چڑھ رہے تو دیکھو یہ وہ اسٹیج ہے جہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کفار مکہ سے خطاب کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی بتایا کہ دعوت کا کام کرنے والے ظالم ہوں گے، مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو انجام بڑا برا ہوگا۔ کافروں کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، سمجھو میں ایک 10 بکریاں لے کر گیا اور ایک آدمی 10 بکریاں لے کر آیا، چرواہا ایک ہی ہے، اگر چرواہا بولا تو پورے بکریاں بھاگ کو جاتے، 10 بکریاں الگ الگ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے، ہر ایک کے پیچھے بھاگتے انہوں، کانت بھی تھوڑا پیپل کا درخت میں لگا، وہاں ہلدی لگائے، پوجا شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ایک بات بتائی، نیکی سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اگر بندے کے پاس توحید نہ ہو تو ساری نیکیاں مکمل طور پر اس کی ناقابل قبول ہیں۔ روزہ کیسے فرض ہوا دیکھو، سب سے پہلے اللہ نے 10 محرم کا روزہ فرض قرار دیا، بعد میں جو ہے رمضان کے روزے فرض قرار ہوئے۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کیا یہ روزے کی پابندی رات سے شروع ہو جاتی تھی، اب کیا ہے نماز فجر سے شروع ہوتی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے ہم سب کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ نفس پر کنٹرول کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا نا، یہ کسی مذہب میں نہیں پائیں گے آپ۔ اسلام نے جتنے اچھے انداز مکمل طور پر بتایا، حج و عمرے کے بارے میں بتایا، ہم تمام سے کہنا چاہیں گے حج اور عمرہ یہ جوانی کی عبادت ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، سفید بال ہو گئے یا 60 سال کے ہو گئے تو حج کو جاتے نہیں۔ یہ حج اور عمرہ جوانی میں کرنے کی عبادت ہے، اس کے لیے بدنی مالی جو ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھے پن میں گئے تو کیسا دوڑیں گے آپ، تو اس کے لیے کیا ہے آپ جو ہے مکمل طور پر اسی کی طرف توجہ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ خالی دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا، آخرت کے بارے میں دعا کرنا۔ بعض لوگ ہوتے اپنے لیے دعا کرتے اے اللہ تو مجھے اچھی گاڑی دے، تجارت میں بہت برکت دے، لیکن یہ بولتے اے اللہ میری خبر کو جنت کی جو ہے باغوں میں سے ایک باغ بناتا، ایسی دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس میں بات بتائی، شراب اور جوے سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ایک بات بتا دیتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں حالت حیض میں قرآن نہیں پڑھتے، جانتے نا آپ لوگ، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن ایک بات بتاتے ہیں یا خواتین نہیں ہیں آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، رمضان میں حالت حیض میں وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کے جسمانی حساب سے 6 دن 7 دن 8 دن 15 دن وہ کیا ہے دور رہتے ہیں۔ اب روزہ بھی نہیں رکھے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے بھی نہیں ہو رہا ان کو، قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوشل میڈیا کو ایک انعام کے طور پر ہمارے ہاتھ میں دیا، وہ کیا جانتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو موبائل ہوتا ہے نا، اس میں جو قرآن ہے اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ سعد بن ترک الخثلان یہ ایک بڑے عالم دین ہیں عرب کے، ان سے پوچھا گیا حالت حیض میں پلے اسٹور میں جا کے موبائل میں جو قرآن رہتا نا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بالکل ہاتھ لگا سکتے۔ تو آپ اپنی عورتوں کو بول سکتے حالت حیض میں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے آپ اس کو ہاتھ لگا کر پڑھ سکتے ماشاءاللہ۔ اگر 6 دن کا اگر وہ وقفہ لیے، عورتوں کے لیے بہت بڑا آفر ہے، یہ 6 پارے پڑھ لے سکتے ماشاءاللہ، خوش ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو قرآن ہوتا ہے وہ پوچھیں گے وہ جیب میں رہتا نا، ہم لیٹرین میں لے جا سکتے کیا؟ جا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ وہ کیا ہے، ایک اپلیکیشن ہے، وہ اصل میں پورا قرآن چھپ کو پرنٹ ہوتا وہ نہیں لے جانا ہے، ایک اپلیکیشن ہے، وہ جیب میں رہتا ہے تو لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اور نماز عصر سے متعلق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نماز عصر بڑی اہم نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز عصر پڑھے گا تو بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ دن کی آخری نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جس میں صبح اور شام کے فرشتے آپس میں ملتے ہیں۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیے، نماز فجر اور عصر کے تعلق سے اللہ کے نبی تاکید کرنے کے بعد بولتے نماز فجر اور عصر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر آپ نماز فجر اور عصر میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی دیدار میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ نماز فجر اور عصر چھوڑے سمجھ جاؤ، اللہ کا دیدار تو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ذرا پیچھے جگہ ملے، ایسے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر چھوٹ گئی، آپ نے کفار پر بد دعا کی، ان لوگوں کی وجہ سے میری نماز عصر چلی گئی، جن کی وجہ سے مکمل طور پر مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری دو باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو طلاق کا خلا کا مسئلہ ہے۔ ان مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اس میں جو ہے مکمل طور پر کیا کر رہے ہیں، دخل اندازی دے رہے ہیں۔ حالانکہ طلاق کیا ہے؟ یہ شوہر بیوی میں رشتہ نبھتا نہیں ہے تو آخری درجہ یہ طلاق کا ہے۔ ہمیں کیا کرتے؟ طلاق کو فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال کرتے۔ مثلا کیا ہوتا ہے، سالن میں نمک تھوڑا کم ہو گیا، وہ سالن کا برتن اٹھا کے بیوی کے چہرے پہ مار ڈال کے طلاق تجھے۔ یہ کون سی مصیبت ہے یہ اب خلا بھی ویسے ہوتا ہے۔ اگر معمولی ایسے بھی دیکھیں گے آپ، اخبارات میں نیوز آئی تھی، وہ ایک عورت کی جو ہے شادی ہو کر گئی تو جا کے دیکھا اس نے کہ شوہر کے گھر میں لیٹرینش نہیں ہے، خلا لے کے واپس آ گئی ہے۔ ایسے ایسے معاملات بھی ہیں۔ تو طلاق اور خلا کیا ہے؟ یہ دونوں کا رشتہ نبھتا نہیں ہے تو طلاق مرد کا اختیار ہے، خلا عورت کا اختیار ہے۔ اور دونوں میں ایک فرق سمجھ لیجیے آپ، طلاق جب مرد دیتا ہے نا تو مہر واپس نہیں آئے گا، لیکن خلا جب عورت لیتی ہے تو مہر پورا واپس کرنا، ساتھ میں وہ گفٹ آئٹم آتے نا وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ طلاق جب دیتے ہیں مہر واپس نہیں آئے گا، جب عورت خلا لیتی تو کیا کرنا؟ اسے پورا مہر واپس کر کے مکمل طور پر جو ہے خلا لینا چاہیے۔ اور خلا ایسی چھوٹی باتوں پر نہیں لینا، انہیں کالا ہے نہیں، کوئی ایسی وجہ ہونا جس کی وجہ سے آپ جو ہے مکمل طور پر خلا لے سکتے ہیں۔ آخری بات ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دن میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس دو فرشتے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ذرا پہاڑ چڑھو آپ۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے میں نہیں چڑھ سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا ذرا ہم چڑھاتے ہیں آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تو دیکھتا ہوں، دیکھیے میں اوپر چڑھا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ سانپ ہیں جو عورتوں کے چھاتیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ایسی حدیث ہے، کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہیں میری امت کی عورتیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ یہ روایت ابن خزیمہ میں ہے 1986، ابن حبان 7491، حاکم میں 2877۔ اب اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی عورت اپنی چھاتیوں کو خوبصورت بنانے کے واسطے بچے کا حق مارتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا جسے بتایا گیا۔ آج اب دیکھتے ہیں یہ ڈبے کا دودھ آ کر بچوں کی تعلیم خراب ہو گئی۔ اب عورت جب دودھ پلاتی ہے نا ماشاءاللہ دودھ منتقل نہیں ہوتا، تربیت منتقل ہوتی ہے، اخلاق منتقل ہوتے ہیں، اس کا دین، اس کے ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اگر عورت دودھ پلاتی ہے، اگر اس کے جسم کو کمزوری ہے یا اس کا دودھ پینے سے بچے کو نقصان ہے، اس وقت نہیں پلانا چاہیے۔ خامخواہ نہیں پلاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے چھاتیوں کو جو ہے سانپ نوچ نوچ کر کھائیں گے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا، یہ دودھ پلانا جو ہے عورت کا اپنا حق ہے۔ اگر وہ شوہر سے خرچ مانگتی ہے تو مرد اس کا خرچ بھی الگ سے اس کو دے سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ باہر سے دایا کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، یہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔